السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حامیم السجدہ پارہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 37 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ہے اللیل رات، والنہار اور دن، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند۔ لا تسجدوا، نہ تم سجدہ کرو، للشمسی، نہ تو سورج کے لیے، ولا للقمری، اور نہ ہی چاند کے لیے، واسجدوا، اور سجدہ کرو، للہ، اللہ کے لیے، الذی، جس نے، خلقہن، پیدا کیا ان کو، یعنی ان آسمان، ان رات اور دن، شمس و قمر کو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ تو یہاں پر دراصل جیسے ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور بعض دوسرے لوگ بھی کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو مظاہر قدرت ہیں، مثلا چاند، سورج، ستارے وغیرہ، اس کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ تو اللہ کی پہچان کی علامات ہیں، اور یہ تو اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللیل والنہار والشمس والقمر، کے دن اور رات کا آنا جانا، اور چاند اور سورج، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ اس کے غلام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی طرح سے شمس و قمر سے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دن اور رات معین ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ تو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس ذات کی عبادت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، یعنی جو اصل خالق ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ چونکہ سورج، چاند وغیرہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں، تو ہم دراصل ان کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کو اللہ کا پیکر سمجھ کر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری تخلیقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، وہ خالق ہے، اس کو مخلوق کے ساتھ تم کیسے جوڑتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ براہ راست اللہ کی عبادت کرو، اگر تم فی الواقع اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کے وسیلے کیوں اختیار کرتے ہو کہ مظاہر قدرت کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ان میں ہمیں اللہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، اس کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ براہ راست اللہ کی عبادت کرو جو ان چیزوں کا خالق اور مالک ہے، اور یہ جو درمیانی وسیلے تم نے اختیار کیے ہوئے ہیں ان کو نکال دو تاکہ تم اللہ کی اصل معرفت حاصل کر سکو۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ فائن، پھر اگر استکبروا، وہ تکبر کریں، فالذین، وہ لوگ، عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، اسی کے لیے، باللیل، رات کو، والنہاری، اور دن کو، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح میں ہمہ وقت کوئی مشغول ہے، اور یہاں پر دراصل یہ فرمایا جا رہا ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، کہ اگر وہ تکبر کریں، کس چیز سے؟ اللہ کی عبادت سے تکبر کریں۔ استکبروا جو ہے باب استفعال سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باب استفعال کی خوبی یہ ہے کہ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں چاہنے کا، طلب کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو استکبار کا مطلب ہے کہ بڑائی کو طلب کرنا، بڑائی چاہنا، بڑا بننا۔ تو وہ لوگ جو کہ خود بڑے بنتے ہیں وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ یہاں پر پھر فرمایا گیا کہ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ وہ جو اللہ کے ہاں ہیں،
یعنی جو فرشتے ہیں وہ تو ہر وقت دن اور رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے نہیں ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری تسبیحات کی، ہماری عبادات کی، ہمارے اس کے سامنے جھکنے کی کوئی حاجت ہے. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ تو مخلوق کی فرما برداری یا ان کی نافرمانی سے بے نیاز ہے. اس کے پاس تو ہمہ وقت فرشتوں کی ایک عظیم جمعیت موجود ہے جو اس کے حکم سے تدبیر امور کائنات کا فریضہ بھی انجام دے رہی ہے، اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے ہیں، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی تسبیح و تحمید میں بھی ہر وقت مشغول رہتے ہیں. یہی ان کا وظیفہ حیات ہے. انہیں ہماری طرح کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہماری طرح تھکن کا بھی شکار نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبحان ہے، وہ پاک ہیں اس بات سے کہ کوئی اس کی تسبیح بیان کرے یا اس کے آگے جھکے. جیسے نعوذ باللہ آج بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، اسی لیے جب وہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نعمتیں نہیں ملتی یا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ شکوے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی چھوڑ دیتے ہیں، نماز سے ہی پھر جاتے ہیں، اور وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی عبادت چاہیے ہے. تو یہاں پر یہ سمجھایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد، وہ تمہارے ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اور اس کے تو فرشتے اس کے پاس ہیں جو وہ ہر وقت اس کی دن اور رات تسبیح تحمید بیان کرتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، ہم نے تو اس ساری کائنات کو ابھی کھنگالا بھی نہیں، ہم گئے بھی نہیں، اور جو لوگ اس جاتے ہیں وہاں پر وہ بھی عام ریسرچز کرتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، اللہ کی تعریف نہیں کرتے، لیکن اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دنیا کے کتنے ہی کونے ایسے ہیں جہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کی معرفت کی نشانیاں، اس کی قدرت کے عجائبات ایسے ایسے بکھرے ہوئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں خوبصورتی پھیلا دی ہے اور کتنا کچھ ہے نا، اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا، کوئی رہائش نہیں رکھتا، اور کون ہے جو وہاں پر جا کر روزانہ اللہ کی تسبیح بیان کرے؟ یا جیسے ہم دنیا میں ہے نا کہ ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم کس طرح سے خوش ہوتے ہیں، اور کوئی ہماری تعریف کر دے تو ہم بھولے نہیں سماتے. تو اللہ تعالیٰ تو ان تمام تعریفوں سے بے نیاز ہے. پانی کی گہرائیوں میں دیکھیں اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ تو ہمارے ہی لیے ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اس کے آگے جھک جائیں، لیکن وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں وہ اپنے رب کے آگے نہیں جھکتے. تو ذرا سوچا کریں کہ جب ہم فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا ہم اللہ اکبر سن کر اللہ کو بڑا نہیں سمجھ رہے ہوتے اور اپنے ہی کاموں میں پڑے رہ جاتے ہیں؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ومن آیاتی ہی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے انکا کہ بے شک تو ترل ارضا آپ دیکھتے ہو زمین کو، خاشعاتن جھکی ہوئی دبی ہوئی، فائزہ پھر جب انزلنا ہم اتارتے ہیں علیہ اس پر الماء پانی کو، اہتزت وہ ہلتی ہے، وربت اور وہ پھولتی ہے، ان الذی بے شک وہ ذات احیاہا جس نے زندہ کیا اس کو، لمحیی ضرور زندہ کرنے والا ہے، الموتا مردوں کو، انہو بے شک وہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ خشک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر لائنز بنی ہوئی ہوتی ہیں، پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس پر پانی پڑتا ہے تو اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں. اہتزت وہ ہلتی ہے، وربت اور وہ پھولتی ہے، اور اسی پھولی ہوئی زمین سے پھر بیجوں کے پودوں کی کونپلیں باہر آ جاتی ہیں، زمین نباتات سے لہلہا اٹھتی ہے، اس پر جوبن آ جاتا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے پودوں پر پھر بہت سارے حشرات الارض اور جانور بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان الذی احیاہا لمحیی الموتا، تو وہ ذات جو ان کو زندہ کرتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ پودے، یہ جانور، یہ سب کچھ کہاں پر ہوتا ہے؟
جب زمین خشک پڑی ہوئی ہوتی ہے، قحط سالی ہوتی ہے، یا بالکل وہاں پہ کوئی فصل نہیں ہوتی، کوئی جانور، کوئی چرند پرند نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور پھر جب ایک دم سب کچھ رونق باہر آ جاتی ہے، تو کون ہے جو ان کو زندہ کر دیتا ہے؟ وہ ذات، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو زندہ کرتا ہے۔ لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہ ضرور مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ یعنی مشرکین مکہ اللہ کے نہ ہونے کے بارے میں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اور دوسرا ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ارد گرد نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، تم اللہ کی عظمت اور قدرت کو نہیں پہچانتے۔ وہ ذات جو کہ مردہ زمین کو زندہ کر کے اتنی نباتات اور حیوانات زندہ کر سکتی ہے، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ انہو علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ انسان اللہ پر، اس کی قدرت پر اور اس کی عظمت پر یقین کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم نعوذ باللہ اللہ کو مخلوق کے پیمانوں میں دیکھتے ہیں، تو کہاں مخلوق اور کہاں خالق؟ ٹھیک ہے، تو اس بات کو اگر انسان سمجھ جائے نا، تو پھر یہ قدرت اور کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ دوبارہ زندہ کرے، یا یہ کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا اور ہم گناہ کرتے رہیں، نہیں، ہرگز نہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یلحدون جو کمی کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، لا یخفون نہیں ہیں وہ چھپے ہوئے، علینا ہم پر، افمن کیا بھلا وہ، یلقا ڈالا جاتا ہے، فی النار آگ میں، خیرن بہتر ہے، ام من یا وہ جو، یاتی آئے، آمنن امن کے ساتھ، یوم القیامہ قیامت کے دن، اعملوا عمل کرتے رہو، ما شئتم جو تم چاہو، انہو بے شک وہ، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیرن دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ سیدھے راہ پر آنے کی بجائے اور دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے اللہ کی آیتوں میں الحاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یلحدون یعنی الحاد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا، یلحدون کا مادہ جو ہے نا لحد ہے، ہم جانتے ہیں نا کہ لحد والی قبر ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ قبر کو یعنی اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس کے سائیڈ پر میت رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو لحد عن الدین ہوتا ہے کہ دین میں تان کرنا، اور اس کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، یعنی وہ عقائد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہیں، یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں ہیں، یا رسالت کے بارے میں ہیں، تو ان کے بارے میں غلط معنی نکالنا، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے معجزات سے انکار کرنا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شکوک پیدا کر دینا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا والذین یلحدون فی اسماعہ، کہ یعنی وہ لوگ جو اللہ کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں، اور اس کجی اختیار کرنے کی بنا پر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں مختلف فرقے بنے، جیسے کوئی قدریہ ہو گیا، کوئی جبریہ ہو گیا، خوارج ہو گئے، اور قدریہ اور جبریہ نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات لیے اور اسی پر ہی رہ گئے کہ یعنی انسان کو مکمل قدرت دی گئی ہے، یا پھر یہ کہ انسان کو قدرت نہیں دی گئی ہے بلکہ اس پر جبر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ صحیح متوازن رویہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور اس دنیا میں انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اس کو سیدھی راہ پر موڑ دیں اور وہ کوئی گناہ نہ کر سکے، لیکن چونکہ وہ ایک امتحان سے گزر رہا ہے، اس کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لیکن اس اختیار کی آزادی کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کر سکتے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات انفرادی عذاب اتارتے ہیں، بعض اوقات اجتماعی طور پر عذاب آتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں ہی خوارج کا فرقہ بنا، انہوں نے
انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے علاوہ نہ اللہ کا قرآن حکم بن سکتا ہے اور نہ ہی انسان حکم بن سکتا ہے، اور معتزلہ نے کیا کیا کہ اللہ کی صفات کو اللہ کی ذات سے جدا کر کے اللہ کی صفات کو حادث قرار دیا، ٹھیک ہے، اور مسئلہ خلق قرآن کا فتنہ اٹھا کھڑا کیا کہ یعنی قرآن ایک خلق ہے اور جیسے خلق ختم ہو جاتی ویسے ہی یہ نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، حادث نہیں ہے، یعنی وہ وجود میں نہیں آئی، اور اسی طرح اس کی ساری صفات بھی اس کی اپنی ہیں، قدیم ہیں، کہیں سے سیکھی نہیں گئیں، اکتساب نہیں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی گمراہ کن فرقے ہیں ان سب نے کیا کیا کہ اللہ کی صفات میں الحاد کیا اور اپنا من مانا مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھی گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یخفون علینا، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے، افمن یلقی فی النار، کیا بھلا وہ جو آگ میں ڈالا جائے، یعنی جو ایسی گمراہی پر چل پڑا اور آگ میں جائے، خیرن وہ بہتر ہے امن یاتی آمنا یوم القیامہ، یا وہ جو امن کے ساتھ آئے قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قیامت والے دن کوئی چیز نفع نہ دے گی مگر وہ جو ثابت دل لے کر آیا، سالم دل لے کر آیا، قلب سلیم لے کر آیا، الا من اتی بقلب یعنی جو قلب سلیم لے کر آیا۔ تو قلب سلیم کیا ہوتا ہے کہ ثابت دل جو عقائد کے الحاد سے پاک ہو، ہر طرح کے شرک سے، نفاق سے پاک ہو اور ایمان پر قائم ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا دین خالص ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، زندہ دل ہو، ٹھیک۔ تو ایسا ہی شخص اللہ کے ہاں قیامت کے دن امن کے ساتھ پہنچے گا۔ پھر فرمایا اعملوا ما شئتم، عمل کرتے رہو جو تم چاہو، اور یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری اب مرضی ہے وہ تم کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پیروی نہ کرو، بلکہ اس انداز بیان میں بڑی دھمکی پائی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی مجرم کو کہے کہ چلو کر لو تم جو کرنا چاہتے ہو، تمہارے خلاف حجت قائم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خطاب ان لوگوں سے جو اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے، جو غلط معنی تم پہنا رہے ہو ہماری آیات کو، جو بھی کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جو کفر کرتے ہیں، بالذکری، ذکر کے ساتھ یعنی نصیحت کے ساتھ، لما جاءہم جب وہ آ گیا ان کے پاس، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لکتاب ضرور ایک کتاب ہے، عزیز زبردست ہے۔ تو یہاں پر جیسے پیچھے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں، یہاں پر بتا دیا کہ یہ جو کتاب ہے جس کو وہ اپنے من مانے مطلب پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کتاب تو زبردست کتاب ہے، یہ زیر دست ہونے کے لیے نہیں آئی، اس پر غلبہ نہیں پایا جا سکتا، اس کے بیان کردہ جو دلائل اور حقائق ہیں ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس کتاب کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا، یہ تو ایک کتاب ہے جو کہ زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس ذکر آیا لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اور لیکن ان کا یہ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں لیکن اس کتاب کا انکار کیا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کتاب کا انجام برا نہیں، یعنی یہ نہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، بلکہ ایسے لوگ جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے برا انجام ہے، ان کے لیے ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا لا یأتیہ الباطل، نہیں آتا اس کے پاس باطل، یعنی اس کتاب کی تو حیثیت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے کہ اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں آ سکتا، من بین یدیہ اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، تنزیل یہ تو نازل کردہ ہے، من حکیم حکمت والے، حمیدن تعریف والے کی طرف سے، یعنی یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ خوب حکمت والے ہیں اور خوب تعریف والے ہیں ان کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے غرض کسی بھی طرف سے باطل داخل نہیں ہو سکتا،
یہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے جبریل علیہ السلام جو کہ امین ہیں ان کے ذریعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جبریل علیہ السلام بھی ایسے فرشتے ہیں جو امین بھی ہیں اور قوی بھی، تو نہ تو وہ خود اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی کمی بیشی کرتے تھے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی کمی بیشی کی، اور تا قیامت کوئی اس میں کچھ بھی باطل کو جمع نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج تو پبلشنگ کا دور آ گیا نا، لیکن اس سے پہلے جب اس کتاب کو سینوں میں محفوظ کیا جاتا تھا، یا چمڑے کی چیزوں پہ یا مختلف جگہوں پہ لکھا جاتا تھا، تو تب بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس قرآن کا اعجاز ثابت ہوا، اور بعض اوقات ایسی ریسرچز بھی کی گئیں، اور حیرت ہے کہ یہ کتاب 1400 سال سے ویسے ہی ہے، کسی بھی حرف لفظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صاف طور پر بتاتا ہے کہ یہ قرآن دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، ایک حکمت والے کی طرف سے، حمید کی طرف سے نازل شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بیانات میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے، اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ ہی کا علم لامحدود ہے نا، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی قیامت تک ایک ایسی کتاب اتاری گئی ہے کہ روزانہ کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں وہ اس کتاب کو بدلنے والے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جو اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ غلط بھی نہیں ہیں، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے وہ اس کو پروف ہی کرے گی، اس کے اگینسٹ نہیں کچھ ثابت کر سکتی، جبکہ سائنس کے اپنے حقائق کیا ہوتے ہیں جب کچھ عرصے بعد انہیں کو خود ہی وہ باطل قرار دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو اپنی کائنات کے آغاز اور انتہا سے واقف ہے، تو یہ کتاب تو اس کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ پھر فرمایا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ ما یقال لک، نہیں کہا جا رہا آپ کو، الا مگر ما قد قیلا جو کہا گیا، للرسول رسولوں سے، من قبلک آپ سے پہلے، ان ربک بے شک تیرا رب، لذو مغفرت البتہ بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم دردناک سزا والا ہے۔ اور اوپر جو ہے نا ما قد قیلا، تحقیق جو کچھ کہا گیا، تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کافر کر رہے ہیں اور آپ کو تکالیف دے رہے ہیں، مختلف طرح کے مذاق کرتے تھے، اعتراض بھی آپ پر جڑتے تھے، اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اللہ کے رسول سے اور مسلمانوں سے بھی، کبھی کہتے یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، مجنوں ہے، اور اگر تم اپنے اس کلام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، یا مار ڈالنے کی دھمکی دیتے، اور پھر یہ کہ جو مومنین آپ کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو وہ حقیر گردانتے، اور کہتے کہ یہ جو تمہارے کچھ ذلیل قسم کے لوگ تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، ہم تو ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے کہ کہاں کہ تمہاری باتیں آ کر سنیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو کی جا چکی ہیں، تیرا رب ضرور مغفرت والا ہے اور ضرور سزا دینے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حلم اور عفو کی صفت ہی تو ہے کہ وہ اپنے دین کے خلاف یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے فرما بردار بندوں کی توہین ہو رہی ہے لیکن ان سے درگزر کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان نافرمانوں کو مہلت دیے جا رہے ہیں، لیکن مت بھولو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذو عقاب علیم، کہ وہ دردناک سزا دینے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کسی بھی وقت ان کو دردناک عذاب سے تباہ کر ڈالیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عذاب کو مؤخر کیے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اس بات کو ممکن نہیں ہونے دے رہی، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا استدراج ہے کہ وہ ان کو مہلت دیے جا رہے ہیں، اور سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی ہو رہا ہے۔ تو دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ایز اے دائی ہمارے لیے بھی اس میں بڑی بات ہے کہ جب ہم دین کا پیغام لے کر نکلیں گے تو بہت ساری ایسی باتیں ہمیں بھی سننی پڑیں گی، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ اپنے کام کو کیے جانا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا
ولو اور اگر جعلناہ بناتے ہم اس کو قرآن ایک قرآن عجمین عجمی زبان میں، لقالو تو وہ ضرور کہتے لولا کیوں نہیں فصلت کھول کر بیان کی گئیں، تفصیل سے بیان کی گئیں آیاتہ اس کی آیات، اعجمیٌ کیا عجمی و عربیٌ اور عربی، قل کہہ دیجئے ہوا وہ للذین واسطے ان لوگوں کے ہے، آمنو جو ایمان لائے، ہدن ہدایت، و شفاء اور شفا ہے، والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم ان کے کانوں میں وقرن بوجھ ہے، وہو علیہم اور وہ ان پر امن اندھا پن ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ینادون وہ پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید دور کی جگہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اس قرآن پر اعتراض جڑتے ہیں، اگر اس قرآن کو عجمی بھی ہم بناتے تو پھر ان کا اگلا اعتراض کیا ہوتا کہ یہ کہتے کہ یہ تو عجمی قرآن ہے اور نبی جو ہے وہ عربی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دراصل کافروں کی ضد اور ہٹ درمی بتائی جا رہی ہے کہ اعتراض کرتے ہوئے وہ سوچتے بھی نہیں تھے کہ ان کے اعتراض میں کچھ معقولیت بھی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ ان کا اعتراض کیا تھا کہ کہتے تھے کہ یہ رسول عربی ہے اور عربی زبان ہی میں کلام سناتا ہے، تو اس سے وہ یہ دلیل نکالتے کہ یہ اس کا اپنا تصنیف کردہ ہے، اور کہتے کہ اگر یہ کلام کسی یعنی کسی کی طرف سے اتارا گیا ہوتا تو کسی اور زبان میں ہوتا اور یہ ہمیں فٹ سناتا، تو ہم تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اعتراض اسی طرح ہے کہ اگر اس کلام کو عجمی اتارا جاتا اور عربی رسول ہوتا تو پھر یہ کہتے کہ یہ عجب معاملہ ہے، نبی کلام ایسی زبان میں پیش کرتا ہے جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، لولا فصلت آیاتہ کہ اس کی آیات تفصیل سے بیان کیوں نہیں کی گئیں، کھول کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہرحال اعتراض ہی کرنا ہے جو بھی صورت ہو، اور یہی کام وہ لوگ کر رہے تھے۔ لولا فصلت آیاتہ اعجمی و عربی، تو پھر آگے فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، کہہ دیجئے کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، ہدن ہدایت ہے اور شفا ہے، یعنی ایسے اعتراض کرنے والوں کے لیے آپ یہ جواب دیجئے کہ جن لوگوں کی عقل سلیم ہوتی ہے نا اور وہ فطرت پر ہوتے ہیں، اس قرآن سے وہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں اور اپنی روحانی بیماریوں سے بھی شفا پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دراصل دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہمارے لیے ہدایت اور شفا ہے؟ کیا جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوتی ہیں، تو جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہمارا دل شفا پاتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت سارے ٹینشن، اضطراب کا شکار ہوتے ہیں اور اس وقت ہم قرآن سنتے چلے جائیں تو ہمارے دل شفا پاتے ہیں، اور جسمانی اور روحانی بیماریاں ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیماریاں ایک دوسرے پر اثر رکھتی ہیں نا، یعنی جسمانی بیماری جو ہوتی ہے وہ آپ کے روح پر اثر انداز ہوتی ہے، روحانی آپ کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، تو قرآن دونوں ہی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور اس میں ہدایت ہے، وہ ہدایت جو ہمیں جنت تک پہنچا دے۔ لیکن کون اس کو ماننے گا؟ جو اس پر ایمان لانے والا ہے وہی لوگ اس سے ہدایت اور شفا حاصل کر لیتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہٹ درم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، وہ اس میں کجی ہی نکالتے رہتے ہیں۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، ان کا حال کیا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم امن اور وہ ان پر اندھا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک پرندہ ہے نا چمگادڑ، جس کی آنکھیں سورج کی روشنی میں چندھیا جاتی ہیں اور وہ دن کی روشنی میں بھی اپنی آنکھیں بند ہی رکھتا ہے، حالانکہ سورج سب کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن چمگادڑ کو سورج نہیں اچھا لگتا۔ یہی حال ان کافروں کا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کا سورج جیسے نکلا ہی نہیں تو ان کو بھلا بھی نہیں لگتا۔ اب اس میں سورج کا قصور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ان کے کانوں پر ہی بوجھ ہے اور وہ اس سے اندھے ہیں، وہ اس کو کانوں کے اندر پہنچنے نہیں دیتے اور اس کے مضامین اور ہدایت اور دلائل توحید ان پر واضح ہی نہیں ہوتے، وہ ان کے لیے ہدایت کی راہیں روشن ہی نہیں ہوتی، وہ اس پر اندھی کی اندھی رہ جاتی ہیں، اور جب ان کو پکارا جاتا ہے ہدایت کی طرف تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دور سے کوئی آواز دے رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنے کام میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو کوئی بہت عقل کی بات بھی کر رہا ہو تو آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے۔ بعض اوقات بچوں کو دیکھیں وہ اپنے ڈیوائس پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ماں ان کو کچھ بھی کہتی رہے انہیں کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، حتیٰ کہ ان کے مطلب کی بھی بات ہو نا کہ کھانا کھا لو بڑا اچھا پکا ہے، تو وہ تب بھی نہیں سن رہے ہوتے۔ تو اسی طرح سے جب بھی اس سے کچھ ہدایت ہی نہیں لینا چاہتے کافر، وہ خواہش ہی نہیں رکھتے،
تو اس قرآن کے مطالب ان پر دھندلائے ہی رہتے ہیں، اور وہ ایسے ہیں جیسے ان کو دور کی جگہ سے اولئک ینادون من مکان بعید، جیسے وہ دور کی جگہ سے پکارے جا رہے ہوں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب، فاختلف فیہ تو اس میں اختلاف کیا گیا، ولولا اور کیوں نہیں، کلمۃ ایک بات، سبقت جو گزر چکی، من ربک تیرے رب کی طرف سے، لقضی بینہم تو معاملہ ہی چکا دیا جاتا ان کے درمیان، وانہم اور بے شک وہ، لفی شکم ضرور شک میں ہیں، منہ اس کی طرف سے، مریبن بے چین کر دینے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب توریت دی گئی تھی، اس میں جامع ہدایات موجود تھیں، لیکن پھر بھی کیا ہوا، فاختلف فیہ، لوگوں نے اس میں اختلاف ہی کیا، کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ ایسی ہی صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کی طرف سے قرآن کے معاملے میں پیش آ رہی تھی، تو فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر اللہ کی طرف سے اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی کہ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، یہ تو ایگزام کی جگہ ہے، تو ابھی ان لوگوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو اپنے ذاتی مفادات اور سرداریوں کی بقا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا کام ہی تمام کر دیا جاتا، کیونکہ ان مشرکین نے تو اپنی ساری سرگرمیاں دعوت حق کو مٹانے پر صرف کر دی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مشیت نہ ہوتی کہ یعنی ان کو ایک مہلت دی ہوئی ہے کہ چاہیں تو یہ سدھر جائیں اور چاہے تو اپنے خلاف حجت قائم کر لیں، تو کام ہی چکا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو کیا ہے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے ایک کلمہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان کو امتحان گاہ میں چھوڑا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کتاب ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا یہ کہ یہ اس کتاب میں نعوذ باللہ کوئی کجی ہے، بلکہ اس کے مضامین تو جیسے پہلے بتایا نا کہ کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں اور سب کچھ واضح ہے، تو ان کے دل دعوت کو تسلیم کرتے ہیں، درست جانتے ہیں اس کو، لیکن انہیں یہ خدشہ کھائے جاتا ہے کہ اگر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان کا حال کیا تھا کہ وہ اس کے خلاف ہر طرح کے پراپوگنڈے اور ہتھ کنڈے جاری رکھے ہوئے تھے، اور اب ان کے دل ایک بے چین کر دینے والے شک میں تھے اس کی طرف سے کہ نہ تو وہ اس کو اپنا رہے ہیں، اور اس کی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو چھوڑیں تو اب کیسے جھوٹ کہہ کر چھوڑیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ من عملہ جس نے عمل کیا، صالحاً نیک، فلنفسہ تو اپنے ہی جان کے لیے، ومن اساء اور جس نے برا کیا، فعلیہا تو اس کی بھی ذمہ داری اسی پر ہے، وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب، بظلام للعبید بہت ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص بھی دعوت حق کو قبول کر کے نیک عمل کرنے شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرتا ہے، اس سے رب کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سبحان ہے۔ اور جو ومن اساء فعلیہا اور جو کوئی برائی پر ہی جمع رہتا ہے، جس نے برا ہی کیا تو وہ اسی کے ذمے ہے، اس سے بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے وہ شخص جو برا کر رہا ہے اسی کو فرق پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید اور تیرا رب ہرگز بھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی آپ کے پروردگار کو اپنے بندوں کو خواہ مخواہ سزا دینے کا کوئی شوق نہیں، وہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ تو وہ یہ ظلم کر سکتا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو کچھ بدلہ نہ دے، اور نہ ہی یہ کہ بدی کرنے والوں کو ان کی بدی کی سزا نہ دے، ٹھیک ہے۔ تو جو کوئی اچھے عمل کر رہا ہے اپنے ہی نفس کے لیے، اور جو کوئی برائی کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی برے انجام کو پہنچنے کے لیے۔
الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 24واں پارہ مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔